الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک محسنین سے محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کسی انسان کے مقابلے میں بطور انتقام انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اور انسان انتقام لینے کے لیے کسی انسان کے ساتھ سختی کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی۔ جو متقی لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس خوشحالی والے معاملات ہوں چاہے تنگ دست ہوں، لیکن راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ سنن ابو داود میں حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کبار سے پوچھا، تم پہلوان کس کو جانتے ہو؟ صحابہ کبار نے عرض کیا، آقا وہ جو دوسرے کو گرا دے۔ حضور نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی ذات پہ قابو پا لے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو شاید پہلوان بہت کم ملیں گے۔ لوگوں پہ دھاڑنا کمال نہیں ہے، اپنے گھر والوں پہ ہر بات پہ چلانا کمال نہیں ہے، راہ جاتے ہوئے پیچھے سے کسی نے ہارن بجا دیا، مڑ کے اس کی طرف آنکھیں سرخ کر کے دیکھنا کمال نہیں، کسی نے ایک سنائی تو بدلے میں اس کو 10 غصے میں سنا دینا یہ کمال نہیں، دوسرے کی بات سن کے اپنے وجود پر کنٹرول کر لینا یہ کمال ہے۔ وہ بندہ جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے وہ رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے، یعنی یہ بھی متقی لوگوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور گرامی قدر سامعین، شریعت مطہرہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ملاحظہ فرمائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے، لیکن جب دین متین کی باری آتی تو پھر حضور سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ غصہ اور ہے اور غیرت ایمانی اور ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، یعنی جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی حضور نے اس سے ذات کا انتقام نہیں لیا۔ فرمایا لیکن جب اللہ کے دین کی باری آتی، کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا تو حضور شریعت کی حد لاگو کرتے۔ یہ نہیں کہ انسان کے سامنے گناہ ہوتا رہے اور بندہ کہے مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ لیکن کوئی تجھے دکھ دے، تجھے تکلیف دے، پھر اس کے دکھ دینے پر اپنی ذات کو کنٹرول کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا ایک حضور کا غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور ان کا چہرہ اپنے غلام کی طرف تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ جتنا تم اس پہ قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تجھ پہ قادر ہے۔ اور اگلی روایت کے لفظ ہیں کہ حضور کے غلام نے پوچھا، آقا یہ غلطیاں ہی بہت کرتا ہے، غلام کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آج یہ معاملہ اپنا لیا جائے تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 آدمی غصے میں لڑائی کر رہے تھے اور قریب تھا کہ ایک بندے کی ناک پھٹ جاتی، اتنا غصے کے عالم میں تھا۔ حضور نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی حضور نے پریکٹیکلی عمل بتایا، فرمایا جب غصہ آئے بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر انسان لیٹ جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں حکم دیا، فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان جنات میں سے ہے، چونکہ اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو پھر وضو کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہے، جس میں ہر معاملے کا حل رکھا گیا۔ یہاں تک مجموع الزوائد میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آج دنیا میں لوگوں پر غصہ کرنے سے باز آئے گا، اللہ محشر کے دن اس پہ اپنا غضب نہیں فرمائے گا، اپنی رحمتوں سے اسے نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، سب کو دین متین کو سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا